بلوچستان کی سچویشن آبویسلی کے پی کا تو پرابلم ہے ہی ہے. بلوچستان کے اندر بہت سارے اکنامک سٹیکس انوالوڈ ہیں. ہمارا جو کرنٹ طرز عمل ہے گورننس کا اور ریلائنس ہے، اس میں بہت زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہماری اکانومی ہے. اور آبویسلی بلوچستان کے اندر جو گوادر ہے، ریکوڈک جیسے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو اکنامک بیک بون سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو خبریں روزانہ آتی ہیں اس ایریا سے، ایسا لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہی کہ جو اس کے نیگیٹو افیکٹس آ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں گلوبلی اس کا کیا افیکٹ ہوگا. میں یہ تو نہیں جاننا چاہتا آپ سے، وہ بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوگی کہ اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے اور ہم یہاں پر پہنچے کیسے، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر اور کیا مزید ہوگا تاکہ یہ تاثر جو ہے وہ ختم ہو. دیکھیں، اگر دوبارہ میں اس کو سمرائز کر سکوں نا، ہمارا چیلنج کیا ہے؟ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دے وانٹ ٹو آلٹر دا جیوگرافی، وہ جغرافیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور تشدد کے زور پہ، آرمڈ اسٹرگل کے طور پہ ایک وائلنٹ آرڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ملیٹنٹس، بی ایل اے، بی آر اے، جتنے بھی براس سو کالڈ ہے، یہ کھڑے ہوں، یہ اتنا معاشرے میں تشدد پھیلائیں جس تشدد کے نتیجے میں باقی ماندہ پاکستان تھکار کے ان کو کہہ دے کہ جی جناب یہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے آپ کا ہدف پکڑا دیا. دس از ہاؤ دے آر ورکنگ. دوسرا چیلنج آپ کا جو ہے نا، جس کو بار بار لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ گورننس کا. سو گورننس از ون چیلنج. دوسرا آرمڈ آرڈر از سیکنڈ چیلنج، جو کہ کینیٹک چیلنج ہے. تیسرا چیلنج ہے آپ کا نیریٹو. نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ بلوچستان کے اندر گورننس کے اتنے شدید چیلنجز ہیں جو کہ ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ وائلنس بڑھ رہا ہے یا رک نہیں رہا. میری اپنی ذاتی رائے میں وائلنس کی وجوہات یہ نہیں ہے. میں بارہا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید میں صحیح ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں. وجوہات یہ نہیں ہے، سپلیمنٹل رول وہ پلے کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ جب پور گورننس آتی ہے تو آلریڈی ایک ایگزاسپریٹڈ سچویشن ہوتی ہے، خراب صورتحال ہوتی ہے، وہ اس میں پھر کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے. اب اس کی کنٹریبیوشن کو روکنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب گورننس کس نے کرنی ہے؟ کیا بلوچستان میں گورننس کور کمانڈر صاحب کرتے ہیں یا آئی جی ایف سی صاحب کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے. پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، کیونکہ ماڈل ہمارے پاس ڈیموکریٹک تو یہی اویلیبل ہے. اچھا، اب اس میں پچھلے 20 سالوں میں مور اور لیس تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وہاں کسی نہ کسی حوالے سے حکومت کا حصہ رہی ہیں. آپ جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو لے لیں، آپ پی ٹی آئی کو لے لیں، آپ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا اس کو لے لیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جو گورننس کے ہمارے اسٹیٹڈ گولز ہیں وہ ہم کریک نہیں کر پا رہے؟ اگر اس کے انڈیکیٹرز بہتر آنے شروع ہو جائیں، ضروری نہیں کہ اچھا، میرا اپنا ویو یہ ہے کہ گورننس آل آف اے سڈن کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ صبح ہم فون کال کریں گے پرسوں پروسیس ہے. ایگزیکٹلی مارننگ سے جو گورننس ٹھیک ہو جائے گی، یہ پروسیس ہے. اچھا، یہ پروسیس کیا 2 دہائیوں کو اگر ہم ایگزامن کریں، کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، کیسے اس کو بہتر کرنا چاہیے، اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کرنٹلی یہ جو موجودہ حکومت ہے، چیف منسٹر کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ہیں، وہ تھوڑی ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں، بٹ کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. بنیادی طور پر میرے خیال میں گورننس اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک مقامی حکومتوں کا وجود نہ آئے. اچھا، یہ آپ کا، میں اسی ریلیٹڈ میرا ایک سوال بھی ہے. کیوں آپ کہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملا ہے بلوچستان کے اندر، کیوں بار بار یہ ایک نیریٹو سامنے آتا ہے کہ بلوچستان کی حقیقی جو نمائندگی ہے اس کو جگہ نہیں ملتی ہے بلوچستان کی کیبنٹ میں؟ دیکھیں یہ سوال یقیناً اٹھتا ہے، اور حقیقی نمائندگی نہیں ملتی. اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے باہر سے لوگ بلائے ہیں اور ایپرتھائڈ کے انداز میں وائٹ سکن لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کو رول کیا. کیا جو رولرز ہیں یہ بلوچستان سے باہر کے ہیں، یہ ڈٹرمن ہو جائے کہ نہیں باہر سے نہیں وہیں کے ہیں. تو اب حقیقی اور غیر حقیقی پہ بات کریں کہ اس میں حقیقی کیا ہوتا ہے اور غیر حقیقی کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ
چند جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ کلیم ذرا زیادہ ہوتا ہے. جب آپ ڈیپ ڈاؤن بلوچستان کے 70 سالہ پولیٹیکل ایلیٹ کو اینالائز کریں گے، وہاں پہ کچھ سیاسی قوتیں فیڈریشن کے ساتھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے سیاست کی، کچھ قوتوں نے فیڈریشن کی ضد میں سیاست کی. یہ بات زیادہ تر ان لوگوں کی یا ان حلقوں کی جانب سے آتی ہے جو فیڈریشن کی ضد کی سیاست کرتے ہیں.